پریئر ویک کا 3rd ڈے ہے اور ہم اس میں موجود ہیں، اور ایک میٹنگ جو کہ ہماری شفایہ اور شفایت کی بات ہوتی ہے، تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے ہر وقت جمع ہوتے ہیں، اور خداوند اپنے لوگوں کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں ہم ہر بار یہ بات سیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم نے خدا کے حضور آنا ہے، اور جب خداوند کے حضور آئیں گے تو یقیناً ہم برکت پائیں گے۔ آمین۔ آئیے خداوند کا کلام میں سے آج زبور 37 زبور 37 اور اس کی 4، 5 اور 6 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ اس میں لکھا گیا خداوند کا کلام میں زبور 37 زبور، اور اس میں 4، 5 اور 6 آیت میں کلام مقدس میں لکھا گیا، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے اور سن جا پر خداوند کی برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ خوبصورت زبور ہے۔ داؤد نبی اس زبور میں بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے، کہتا ہے خداوند میں مسرور ہے۔ یہ ایک مکاشفہ ہے، خداوند میں مسرور ہے۔ داؤد اس بات کو جانتا ہے کہ خداوند میں مسرور رہنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہاللیلویا۔ کتنے لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیوں ایسا؟ خداوند میں مسرور رہنا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہم جب خداوند میں مسرور رہتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں، لیکن جب ہم خداوند میں مسرور نہیں رہتے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں جی ہم بپتسمہ لے لیں، اپنی زندگی کو درست کر لیں، تو بہت سے لوگوں کو جب انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ بپتسمہ لے لیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں آج بپتسمہ نہیں لینا، ابھی میں نے دنیا دیکھنی ہے۔ خداوند میں مسرور رہنا مشکل کام ہے نا، کیونکہ جب بپتسمہ لے لیتے ہیں زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، نئی زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے داؤد یہ بات لکھتا ہے، کہتا ہے خداوند میں مسرور رہے، کیونکہ جب خداوند میں مسرور رہیں گے تو ہمارے اندر سے دنیا داری جو ہے وہ نکل جائے گی۔ خداوند میں مسرور رہیں گے تو ہمارے جو ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، جو ہم آوارات پھرتے ہیں، جو پارکوں میں جاتے ہیں، جو ادھر ادھر گلیوں میں پھرتے ہیں، وہ ہمارا چھوٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا دھیان کس طرف ہوگا؟ خدا کی طرف، اور ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے صرف خداوند کا نام لیں گے، مگر یہ کام مشکل ہے۔ داؤد اس بات کو جانتا ہے۔ داؤد ایک بڑا استاد ہے، اور وہ بہت اس بات کو جانتا ہے، کیونکہ وہ جنگلوں میں رہا، وہ بیابانوں میں رہا، پھر جب وہ بادشاہ بن گیا، اس سے پہلے اس کو ٹریننگ دی گئی ساؤل کے محل میں رہنے کی، بادشاہ کس طرح کی لائف گزارتے ہیں، بادشاہ کس طرح رہتے ہیں، یہ ساری ٹریننگ اس کو دی گئی، اور اس نے دنیا داری بھی دیکھی،
اور اس نے خدا کے ساتھ چلنا بھی سیکھا. جب دنیا داری دیکھی تو اس نے کہا کہ دنیا داری جب ہمارے اندر ہوتی ہے پھر ہم خدا کے ساتھ مسرور نہیں رہتے، کیونکہ خداوند میں مسرور رہنے سے ہمارے اندر سے ہر طرح کی بدی برائی، ہر طرح کی پرابلم، ہر طرح کی مشکلاتیں، ہر طرح کی جو ہمارے اندر غلاظت ہے وہ ساری کی ساری نکل جاتی ہے. لیکن ہم خدا کے ساتھ مسرور رہنا نہیں چاہتے. اور داؤد کہتا ہے خداوند میں مسرور ہے، کہتا ہے خداوند میں مسرور رہے تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو کیا کرے گا؟ دل دیا مرادوں پہ پوری دل تو خدا تعالیٰ مسرور ہو. آمین. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی مراد جو ہے وہ پوری ہو جائے. ہم اکثر دعا میں یہ بات کرتے ہیں، ہم اکثر کلام میں بھی سنتے ہیں، اور ہم اکثر پادری صاحبان کے منہ سے بھی یہ بات سنتے ہیں کہ خداوند میں مسرور رہیں. مگر خداوند میں مسرور رہنا بہت ہی مشکل کام ہے، بہت ایک ٹف کام ہے، مشکل کام ہے. کیونکہ نہ تو ہر وقت ہم دعا کر سکتے ہیں، نہ ہر وقت ہم بائبل پڑھ سکتے ہیں. کوئی شخص تھا اور وہ کہتے ہیں میں دن میں جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 میسج جو ہے وہ سنتا ہوں موبائل پہ. میں دن میں 3 سے 4 موبائل جو ہے وہ میسج سنتا ہوں، اور مختلف پادری صاحبان کے، کبھی کسی پادری کے، کبھی کسی پادری کا، کبھی کسی پادری کا میسج ہم سن لیتے ہیں. ہمارے پاس نالج بہت آ جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس اسپرچولیٹی نہیں ہوتی، روحانیت نہیں ہے. کیا ہم نے جو کلام سنا ہے اس پر ہم نے عمل کیا ہے؟ کلام مقدس میں تو لکھا ہے تیرے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو اس پہاڑ کو کہے گا یہاں سے ہٹ جا تو وہ ہٹ جائے گا. ساڈا سر پیڑ نہیں ختم ہوتا، پہاڑ تو بڑی دور کی گل ہے، کیوں جی؟ ہم تو دعا کرتے ہیں ساڈا سر پیڑ نہیں ختم ہوتا، ہمارا سر کا درد جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا، تو ہمارے اتنا بڑا پہاڑ کیسے ہٹ جائے گا؟ کیوں پیسہ مشکل کام ہے نا. کیونکہ ہم خداوند کے ساتھ مسرور نہیں ہیں، ہمارا دل خداوند کے ساتھ نہیں لگا ہوا. ہمارا جب دل خدا کے ساتھ لگ جائے گا تو پھر وہ تیری دل کی مرادوں کو پورا کر دے گا. دل دیا مرادات میں بہت نہیں، ہمارے اندر سے اتنی مرادیں نکلتی، اتنی خواہشات ہیں ہمارے اندر کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم صبح اٹھیں اور ہمارے پاس ایک بہت اچھا گھر ہو، گاڑی ہو اور نوکر چاکر ہو. ہماری خواہشیں اتنی ہیں، مرادیں اتنی ہیں، ہماری ڈیزائر اتنی ہیں. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم خداوند کے ساتھ مسرور رہیں گے. کیونکہ جو خدا کے ساتھ مسرور رہتے ہیں نا ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. آمین. جو خداوند کے ساتھ مسرور رہتے ہیں ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. پرانے کپڑے پہن، استری کتنے پالے، چل رہی ٹھیک ہے، وقت گزر جائے گا. کیونکہ انہوں نے نہیں سوچنا کہ بڑا ہی ویل گڈ ڈریس ہوگا تو پھر ہی ہم صحیح ہوگا کام. کیونکہ ہمارا دل کس کے ساتھ لگا ہے؟ خدا کے ساتھ. اور خدا یہ چاہتا ہے میرے لوگ میرے قدموں میں جھکے، مانگو تم کو دیا جائے گا. اور ہم جب خداوند سے مانگتے ہیں ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اس کے اختیار میں، اور وہ ہر چیز ہمیں دینا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ ہمارا خدا دیتا نہیں ہے، دیتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، جو بڑے خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، بڑے اچھے سے اچھا ان کا ڈریس ہوتا ہے، اچھے سے اچھا وہ پہنتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اور ان کو خدا نے بڑا بلیس کیا ہوتا ہے. مگر بلیسنگ کیا صرف یہی ہے کپڑے پہننا، کھانا، یا یہ بلیسنگ وہ ہے کہ جب ہم جا رہے ہوں
تو لوگ کہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ان کی سنو۔ آمین۔ یہ بلیسنگ ہے، یہ برکت ہے، کیونکہ آپ کو کہنا نہ پڑے کہ میں پادری ہوں، لوگ آپ کی باتوں سے جان جائیں کہ واقعی یہ خدا کا بندہ ہے، لوگ یہ کہیں کہ ہاں یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ خدا تعالیٰ کے لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے دل کس کے ساتھ لگایا ہے؟ خدا کے ساتھ۔ خداوند میں مسرور رہ، وہ دل تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ خداوند میں مسرور رہنے سے برکت ہے۔ اور پھر لکھا گیا، اگلی جو آیت ہے اس میں لکھا ہے، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ اپنی راہ کس پر چھوڑنی ہے؟ خداوند پر۔ اور توکل کس پر کرنا ہے؟ خداوند پر۔ تو جب ہم اپنا توکل خدا پر رکھیں گے اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دیں، ہم اپنی راہ خداوند پر نہیں چھوڑتے، ہم اپنا نالج گین کرتے ہیں، ہم اپنی زیادہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہے میرے پاس اتنی ایجوکیشن ہے، میں نے تو بڑی تعلیم حاصل کی ہے، ہم اپنی تعلیم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس تو بڑا علم ہے، بڑا نالج ہے، میں نے تو ایم فل کیا ہوا ہے، میں نے تو بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، اور اس لیے جو ہے وہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خدا کا بندہ یہ بات کہتا ہے کہ اپنی راہ جو ہے وہ خداوند پر چھوڑ دے۔ تو جب ہم اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دیں گے نا، تمہارے جتنے بھی بگڑے کام ہیں، جتنی بھی مشکلاتیں ہیں، جتنے بھی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر پرابلمز ہیں، وہ خدا دور کر دے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا ہمارے پیسے کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسی اتنا کمانے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی راہوں کو جو ہے وہ بگاڑ رکھا ہے، ہماری راہیں سیدھی نہیں ہیں، ہماری راہیں ٹیڑھی ہیں، ہماری راہیں جو ہیں وہ کبھی کسی طرف جاتی ہے، کبھی کسی طرف جاتی ہے، ہماری راہیں سیدھی نہیں ہیں۔ جب ہماری راہیں سیدھی ہوں گی تو یقیناً ہم جو کچھ کماتے ہیں اس میں برکت ہوگی۔ کلام مقدس میں ایک بات لکھی گئی، میں تیرے ہاتھوں کی کمائی میں کیا کروں گا؟ برکت دوں گا۔ ہم خدا کے گھر میں پیسہ دینے سے ڈرتے ہیں، ہم خدا کے گھر میں ہدیہ دینے سے ڈرتے ہیں، دنیا داری میں ہم پیسہ لگانے سے باز نہیں آتے، اور کاموں میں ہم پیسہ جتنا مرضی لگا دیں، لیکن جب خدا کی باری آتی ہے اس وقت ہم پیسہ نہیں نکالتے۔ خدا نے کہا تو اپنی دہیکی جو ہے وہ پوری کی پوری خدا کے گھر میں لے گیا۔ تو کیا ہم دہیکی پوری دیتے ہیں خدا کے گھر میں؟ نہیں دیتے۔ تنہا 50,000 ہو گئے تو دینا 500 ہو گئے تو بنتا ہے؟ دہیکی نہیں پوری بنتی۔ لیکن ہمارا جو کام ہے، کیونکہ خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنا دل خدا کے ساتھ لگانا ہے، اور اپنی ساری راہیں جو ہے، اپنی جو ساری فکریں ہیں وہ خدا پر چھوڑنی ہے۔ جب اپنی فکریں خدا پر چھوڑیں گے تو پھر یقیناً ہم برکت پائیں گے۔ اور کلام مقدس میں لکھا، اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ ہدیہ ہم جو کچھ خدا کو دے دیتے ہیں نا، کبڑی عورت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کبڑی عورت جب خدا کے گھر میں آئی تو یسوع نے اس کو ہیل کیا، اور وہ بڑی دیر سے بیماری میں تھی، مشکلات میں تھی، پرابلم میں تھی، اور جب یسوع نے اسے آزاد کیا تو اس وقت کے کہانیوں نے کہا کہ جو ہے اتوار والے دن، چھٹی والے دن، ہفتے والے دن، سبت والے دن جو ہے یہ کسی کو شفا دینا روا نہیں ہے۔ لوگوں کو وہ منہ میں بڑبڑانے لگے، انہوں نے کہا کہ
اس دن میں آیا کرو اور باقی دنوں میں آئے آپ کی شفا نہیں. لیکن یسوع نے کہا کہ اگر کسی کا گدھا یا کسی کا بیل اگر پانی میں کنویں میں گر جائے یا پانی میں گر جائے تو کیا اس کو نہیں نکالے گا؟ یہ ابراہیم کی بیٹی ہے، بہت دیر سے پرابلم میں تھی، خدا نے اسے کیا کیا؟ آزاد کر دیا. اور پھر ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیوہ عورت تھی اور اس کے پاس 2 دمڑیاں تھیں، اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہ مزدوری کر کے آئی تھی، اور مزدوری اس کی کتنی تھی؟ 2 دمڑیاں. 2 دمڑیاں اس کی مزدوری تھی، اور 2 دمڑیاں اس نے پکڑی، اور جتنی وہ کما کر آئی تھی ساری کی ساری اس نے تھیلی میں ڈال دی. 2 دمڑیاں اس نے تھیلی میں ڈال دی. اور یسوع نے کہا کہ اس بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا ہے، کیونکہ اس نے اپنی ناداری میں اپنی جو کمائی تھی اس نے خدا کی ہیکل میں دے دیا. لوگوں نے کہا کہ اس نے کیسے سب سے دے دیا؟ بڑے وہاں پہ رچ مین لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے امیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے سب سے زیادہ ڈالا ہے، میں نے سب سے زیادہ ڈالا ہے. کیونکہ ان کے پاس پتا تھا کہ ہم لوگ امیر ہیں، ہمارے پاس تو بڑا پیسہ ہے، تو یہ تو ایک غریب عورت ہے، یہ تو ایک لاچار عورت ہے، یہ کیسے سب سے زیادہ ڈال سکتی ہے؟ لیکن یسوع نے کہا کہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے سارا کا سارا ڈال دیا. اب اسے یہ امید بھی نہیں تھی کہ پتہ نہیں گھر میں بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے، ہو سکتا اس کے بچے ہوں، اس کو بچوں کو کھانا لے کے جانا ہو اس نے، لیکن اس نے سارا کچھ خدا کے پاس ڈال دیا. اور اس نے یہ توکل کیا، یہ امید رکھی کہ میرا خدا جو ہے وہ میری ضرورتوں کو پورا کرے. ہاللیلویا. ہم لوگ گھبراتے ہیں، ہم لوگ ڈرتے ہیں، ایسے لیے ساری پوری نہیں کرنی، کیونکہ ہم خدا کے گھر میں دینے سے ڈرتے ہیں. ہم خدا کے گھر میں نہیں دیتے. ہم خدا کو جب دیں گے تو یقیناً خدا کسی کا قرض نہیں رکھتا. خدا کسی کا قرض نہیں رکھتا. جب ہم خدا کو دیتے ہیں تو ہم خدا کو قرض دار کرتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے خدا کو قرض دار کرتے ہیں، لیکن خدا کسی کا قرض نہیں رکھتا، بلکہ وہ 100% جو ہے وہ واپس لوٹاتا ہے. آمین آمین. خدا ہم جمع کرتے ہیں، خدا ملٹی پلائی کرتا ہے. آمین. میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا گیا وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا. راست بازی، ہم راست باز کہتے ہیں پاک آدمی کو، پرہیزگار آدمی کو. کہتا وہ تیری راست بازی، وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح، نور روشنی چمک، کہتا اس کی طرح تیرے راست بازی کے کاموں کو جو وہ کیا کرے گا؟ ظاہر کرے گا. پالوس اور سلاس دوپہر کو ہیکل میں جاتے تھے دعا کرنے کے لیے، اپنے وقت پہ دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے. ایک لونڈی ان کے پیچھے آ کے کھڑی ہو کر زور زور سے چلانے لگی کہ یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ان کی سنو. آمین. انہوں نے کہا تو نہیں تھا کہ ہمارے لیے شور ڈال، انہوں نے کہا تو نہیں تھا کہ ہمیں بتا کہ ہم لوگ خدا کے بندے ہیں، بلکہ وہ لونڈی ان کے پیچھے آ کر ہر روز چلاتی تھی یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ان کی سنو. کہ اس کے اندر ناپاک روح تھی، بدرو تھی، اور وہ بدرو جو تھی اس کو پتا تھا کہ یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں. ان کے اندر جس کی روح ہے وہ سپر پاور ہے، نیچرل سپر پاور ہے، اور اس کی پاور جو ہے وہ ختم نہیں ہونے والی. اس کو اس بات کا پتا تھا، اس لیے وہ آ کر چلاتی تھی، کہتی تھی یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور ایک دن تنگ آ کے انہوں نے جھڑک دیا، بدروس میں سے نکل گئی، لڑکی بالکل ٹھیک ہو گئی. اور اس باپ کے جو حکمران تھے انہوں نے، بلکہ جو وہاں کے لوگ تھے جو اس سے کمائی کرتے تھے، انہوں نے جا کر شور ڈالا کہ اس نے جو ہے یہ ہمارے ملک میں کھلبلی مچاتے ہیں، اور انہوں نے اس کو قید میں ڈال دیا. مگر
خدا جو ہے اپنے لوگوں کو مصیبتوں سے نکالتا ہے، خدا ان پریشانیوں میں بھی ان کو نکالتا ہے. اور جب خدا کے لوگ پریشانی میں جاتے ہیں، پرابلم میں جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ حمد کے گیت گاتے ہیں. خداوند میں مسرور رہے تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. وہ مصیبت میں بھی تھے، پریشانی میں تھے، لیکن انہوں نے خدا کی پرستش کرنا نہیں چھوڑی، خدا کی پرستش کر رہے تھے. اور دیکھیں خدا کی پرستش کرتے کرتے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا، نوئیں ہل گئی، جیل کی تالے جو تھے وہ کھل گئے، اور جو پہرے دار تھا وہ خود اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ صاحبو بتاؤ کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. اس نے کہا تو اور تیرا پورا گھرانہ خدا پر ایمان لا تو نجات پاؤ گے. تو نجات یسوع کے پاس ہے. خداوند میں مسرور ہے تو تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. وہی لوگ جو اس کے خلاف تھے، اور وہی لوگ پھر پالوس اور سیلاس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کو گھر لے کے گئے، کھانا کھلایا اور بڑی طاقت پیدا کی. سو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے ساتھ مسرور رہتے ہیں تو پھر ہمارا خدا جو ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ وہ تیرے راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کر دے گا. تیرے حق کو، یعنی کہ حق کو بھی خدا دوپہر کی طرح، دوپہر کی جڑی گرمیاں دی دھوپ ہے وہ کتنی تیز ہوتی ہے. دوپہر کے ٹائم ہم باہر نہیں نکل سکتے، اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے کہ ہم باہر نکل نہیں سکتے، اور اتنا سورج چمک رہا ہوتا ہے اور وہ ہمیں جو ہے وہ بڑی پرابلم کر رہا ہوتا ہے. اور کلام مقدس میں بتاتا ہے کہ خدا تیری دوپہر کی طرح تیرے جو ہے وہ ہر کام کو کر دے گا، یعنی کہ اس طرح تیری زندگی کو بنا دے گا. تجھے لوگوں کو کہنا نہیں پڑے گا کہ میں پادری صاحب ہوں. جب تو جا کے بیٹھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ پاسٹر صاحب ہے، اس کو آگے بلا لیں. آمین. کیونکہ خدا تیرے نور کو تجھے نور کی طرح روشن کر دے گا، چمکدار بنا دے گا، اور تجھے دوپہر کی جو دھوپ ہے اس کی طرح روشن کر دے گا. آمین. خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے. یہاں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ سرفرازی میں آئیں. خدا چاہتا ہے میرے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ ترقی کریں، نہ کہ وہ پیچھے بیٹھے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ آگے آگے بیٹھیں. خدا چاہتا ہے میرے لوگ سرفراز ہوں. خدا چاہتا ہے کہ گھوڑے سے نکلے اور یہ تخت شاہی پر بیٹھے. مگر اگر ہمارے کام اچھے نہیں ہوں گے، اگر ہمارے کام اچھے نہیں ہیں، تو ہم کیسے جو ہے وہ اچھی سیٹوں پر جا سکتے ہیں؟ سیٹیں اچھی تب ہی ملتی ہیں جب آپ کا بیہیویئر اچھا ہو، آپ کا بول چال اچھا ہو، آپ کو لوگ لائک کریں، پسند کریں. آپ کہیں پر بھی جائیں تو لوگ کہیں کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے. اگر آپ گالیاں دینے والے ہیں، اگر آپ برا بھلا کہنے والے ہیں، چرچ میں بیٹھے ہیں اسی بڑے اچھے ہوئے تو گھر جاتے بیوی نے لڑائی کر لی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو پسند کریں گے؟ کوئی پادری اگر ایسا کرے تو کیا خدا اس کو پسند کرے گا؟ خدا اس کو پسند نہیں کرے گا. اگر ہم یہاں پہ تو ٹھیک ہے، بڑے اچھے ہیں، بڑے ویل گڈ ہیں، اور گھر جاتے اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، خدا پسند کرے گا؟ کبھی نہیں پسند کرے گا. خدا تب پسند کرتا ہے جب ہمارا پولائٹنس ہو، ہم حلیم ہوں. حلیم پتہ کیسے بنتی ہے؟ چنگا کوٹا لا کے، چنگیاں دالاں تے دلیا تے پتہ نہیں کی پا کے پھر بعد چنگا کوٹا لایا جاتا ہے تو پھر جا کے حلیم بنتی ہے. تو سانوں بھی حلیم ایک ہی بننا چاہیے. اسی اپنے کو کوٹا لاتے ہی نہیں، اسی چاہتے نہیں کہ اسی کوٹا لوائیے. ہم جب کوٹا لگے گا تو پھر اسی حلیم ہوں گے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چل. تو کیا ہم اپنی صلیب اٹھاتے ہیں؟ اسی نے اپنی صلیب چکی یسوع نے رہنے نہیں، یسوع نے چکی صحیح ہے، اسی نام نہ جاننے ہیں یسوع نے. ایسا ہی ہے نا، یسوع نے چکی ٹھیک ہے، اسی نے صلیب چکنی. اپنی صلیب خود اٹھانی پڑے گی. اپنی صلیب اٹھا کر یسوع کے پیچھے چلنا پڑے گا، تب جا کر برکت آئے گی.
اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے چلے. آمین. یہ بائبل کی بات ہے. اپنی سلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل. ہم اپنی سلیب اٹھاتے نہیں ہیں، کیونکہ جب ہمارے کندھوں پہ بوجھ ہوگا، جب ہمارے اندر یہ بات ہوگی کہ میں نے خداوند کے ساتھ مسرور رہنا ہے، تب جا کر خدا میری دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. تو جب ہم خداوند میں مسرور ہی نہیں ہیں، جب ہم اپنی سلیب ہی ہم نے نہیں اٹھائی، تو پھر خدا کیسے ہم پر رحم کرے گا؟ پھر خدا ہماری کیسے سنے گا؟ ہماری اس وقت ہی سنی جائے گی جب اپنی سلیب ہم اٹھا کر یسوع کے پیچھے چلیں گے. دعا ہوتی ہے ہفتے میں 7 دن، دعا ہوتی ہے ہر روز، دعا ہوتی ہے 365 دن، دعا ہوتی ہے دن میں 3 بار، 4 بار، 5 بار، 7 بار. ہم دن میں کتنی بار دعا کرتے ہیں؟ ہماری لائف بے شک ٹف ہے، مشکل ہے. اس وقت لوگوں کو بجلی کے بل کی پڑی ہوئی ہے کہ بجلی کا بل ادا کرنا پڑے گا. ایک دن میں کسی کے گھر میں گیا، بھی تھوڑے دن کی بات ہے، تو انہوں نے کہا جی بجلی کا بل اتنا آ گیا، ہم نے موبائل جو ہے نا وہ قسطوں پہ لیا ہے اور یہ بیچنا اور بل ادا کرنا ہے. تو آپ دیکھیں ان کو پتہ نہیں 50,000 کے 60,000 روپے بل ہے. تو موبائل ظاہر انہوں نے 60-70,000 روپے کا لیں گے قسطوں پہ، یعنی کہ 60-70,000 روپے پے کرنے کے لیے، 50,000 پے کرنے کے لیے 60-70,000، اور ایک مہینے دیا بل تو اگلے مہینے پھر اگر اتنے آ گئے تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی کہ سوچ رہے انسان کی. مگر مشکل وقت ہے، ٹھیک ہے، بہت مشکل وقت ہے، لیکن خدا کے آگے ہم جھک تو سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں. اپنی مشکلوں کے لیے خدا کے آگے جھکیں، خدا سے کہیں کہ خدا میری مشکلوں کو آسان کر دیں. تو جب خدا کے آگے جھکیں گے تو یقیناً برکت پائیں گے. کلام مقدس میں ہم نے یہ بات سنی کہ خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. دل کی مرادیں تب پوری ہوں گی جب ہم خداوند کے ساتھ مسرور رہیں گے. بے شک کام مشکل ہے، لیکن اس مشکل کام کو ہم نے کرنا ہے، اور اس مشکل کام کو ہم نے جاری اور ساری رکھنا ہے. تب جا کر خدا ہماری جو ہے وہ ہر مراد کو پورا کرے گا اور ہمارے حضور کو پورا کرے گا. خدا اس کام کو اس طرح سے ہم سب کو برکت کرے. آمین.